بدیسی مزاح پاکستانی لباس میں، مصنف کرنل محمد خان۔ کہانی ہے یہ وہ آتش غالب۔ ناہید کو سوتے ہوئے اپنے پاؤں کی انگلیاں ٹھنڈی بھی لگیں اور گیلی بھی۔ نتیجتاً اس نے اپنے جسم کو ایک ناروا سے زاویے پر دوہرا کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس کے گھٹنے ناک سے جا ٹکرائے۔ وہ پوری طرح جاگی نہ تھی، مگر اسے اپنا گرد و پیش اس راحت کدے سے بہت مختلف محسوس ہوا جس میں وہ قیام پذیر تھی۔ وہ ایک بحری جہاز میں تفریحی سفر پر تھی اور پچھلی رات معمول کی رنگریلیوں کے بعد اپنے نرم و ملائم بستر پر سوئی تھی، مگر اب تکیہ تھا کہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ جسم پر کوئی کمبل بھی نہ تھا اور چہرے پر تیز دھوپ پڑ رہی تھی۔ کیا وہ آج پھر معمول سے زیادہ سوتی رہی تھی کہ سورج نے کیبن کی کھڑکی سے اس کے رخ تاباں پر پھر نگاہیں مرکوز کر لی تھیں؟ ادھر کوئی شے اس کی پسلیوں میں مسلسل چبھ رہی تھی۔ شاید کتاب ہو جو وہ ہر رات بستر میں پڑھتے پڑھتے سو جاتی تھی اور اگلی صبح جسم کے کسی دور افتادہ حصے سے پیوستہ ملتی تھی۔ اسے اس بے کلی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اٹھ بیٹھے یا ہر کاہل شخص کی طرح 5 منٹ اور سو لے۔ لیکن اتنے میں سمندر کی ایک لہر نے اسے کندھوں تک نہلا دیا۔ وہ یک لخت اٹھ بیٹھی اور دیکھا تو بستر پارد، مزید دیکھا تو پورا جہاز غائب ہے اور بسیط سمندر کے ایک چھوٹے سے جزیرے کے کنارے بیٹھی ہے، جہاں اسے سمندر کی کوئی مہربان موج بہا لکھ کر لے آئی تھی اور ریت اور سنگریزوں کے بستر پر بے ہوش چھوڑ گئی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی لہریں اس کے ننگے پاؤں اور نیم عریاں گھٹنوں کو چھو رہی تھیں اور سمندر میں آ جا رہی تھیں۔ اور ہاں، وہ پہلو میں چبھنے والی نوک کتاب کی نہ تھی، ایک چٹان کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، حد نگاہ تک کوئی آدمزاد نظر نہ آیا، لیکن عورت تھی۔ اسے سب سے پہلا خیال اپنی شکل و صورت اور لباس کا آیا۔ اس کا میک اپ تو سمندر کی موجوں نے چاٹ لیا تھا۔ اس کے کمر تک لمبے کالے بال جو کبھی ریشم کے جھولتے گچھے نظر آتے تھے، اب ریت سے لت پت تھے۔ اس نے لباس کا جائزہ لیا تو اس کے منہ سے بے اختیار "اف میرے اللہ" نکلی۔ اس کے شبینہ لبادے میں گریباں کے علاوہ بیسیوں اور چاک تھے۔ بندے قباسب ٹوٹ چکے تھے۔ ہاں، اس کے لبادے کے ارد گرد ایک حفاظتی بندھی تھی، لیکن وہ حیران تھی یہ کہاں سے آئی اور کس نے باندھی۔ اور پھر اچانک اسے سب کچھ یاد آنے لگا، وہ رنگ رنگیلا بحرہ یاٹ، وہ سیر و سرور کا عشرت کدہ جو بحر کاہل کی پرسکون سطح پر رواں تھا۔ پھر وہ پچھلی شب سو جانے کے بعد ناگہانی طوفان اور رات کے سناٹے میں کسی سمندری چٹان سے جہاز کی ٹکر، وہ مرد مسافروں کا شور، خواتین کی چیخیں، وہ مہربان ہاتھوں اور ایک حفاظتی پیٹی کا ہالہ جنہیں تاریکی میں اس نے اچانک اپنی کمر کے گرد محسوس کیا۔ اور پھر وہ پانی کا خوفناک ریلا جو اسے اور اس کے ساتھیوں کو تنکے کی طرح سمندر میں بہا لے گیا۔ اور اب کوئی 6-7 گھنٹے بعد وہ اس چھوٹے سے جزیرے کے کنارے زندہ مگر تنہا بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے یہ معجزہ تھا، اور معجزہ بھی قسمت کے علاوہ اس حفاظتی پیٹی کا۔ اس نے پیٹی کھولی، اسے چوما۔ کیا یہ وہی پیٹی تھی جو اس کے کیبن میں بے مقصد لٹکی رہتی تھی؟ پر جہاز کا نام اور کمرے کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے پڑھا، ملکہ جزائر، شاہی کیبن نمبر 3۔ نہیں، یہ وہ پیٹی نہ تھی۔ اس کے کمرے میں پیٹی کا نمبر تو 7 تھا۔ یہ کیا نمبر 3 کے مکین نے اپنی پیٹی دے کر اس کی جان بچائی تھی؟ شاید۔ اب ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو ذہن میں سوالوں نے سر اٹھایا۔ میں کہاں ہوں؟ میری ساتھی کہاں ہیں؟ کہیں وہ سب کے سب غرق تو نہیں ہو گئے؟ اف میرے اللہ، کتنے پیارے لوگ تھے وہ ہمارے مہربان میزبان اور جہاز کے مالک سردار عثمان علی۔ ہائے، وہ تو بحر الکاہل کو گھر کا تالاب سمجھتے تھے۔ رانا آفتاب عالم اور ان کی خوش مزاج بیگم، وہ مسز عابدہ رحیم اور ان کے بچے،
وہ مسز روحی اور اس کا خوش طبع منگیتر، اور پھر دفعتاً ناہید کو ایک نام یاد آیا اور اس کے تیور بگڑنے لگے، اور وہ کامران، وہ خود غلط انسان، خوبرو مگر پرلے درجے کا بدتمیز، کہا کرتا تھا ہر لڑکی مجھ سے محبت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اوچھا کہیں کا۔ مگر کچھ سوچ کر ناہید کے تیور بحال ہونے لگے۔ مگر اب کہاں ہے کامران؟ اب تو بیچارہ دوسروں کے ساتھ سینکڑوں فٹ گہرائی میں بحری قبر میں پڑا ہوگا۔ موت کے بعد نفرتیں کیسی؟ 3 ہفتوں کے بحری سفر کی اس کی تمام تر عشق بازیاں اور زبان درازیاں اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، ہمیشہ کے لیے۔ آخر وجہ کیا تھی کہ کامران سے اسے اس قدر نفرت ہو گئی تھی؟ کیا اس لیے کہ اس نے ناہید سے شادی کی درخواست کی تھی؟ شادی کی درخواست تو کوئی گناہ نہیں، ورنہ ناہید درجنوں دوسرے تاکان شادی کے لیے بھی ایسے ہی زہر بھرے جذبات رکھتی۔ ان سب کے ساتھ تو جہاز میں یوں ہنستی کھیلتی رہی تھی جیسے انہوں نے کھانے کی میز پر فقط نمک یا چینی مانگی ہو۔ کیا یہ وجہ تھی کہ کامران نے شادی کی درخواست تعارف کے تیسرے روز ہی کر دی تھی؟ نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ایک پھرتیلے شہدائی کا تو تعارف کے بعد پہلا کلمہ ہی پیام شادی پر مشتمل تھا، مگر ناہید نے اسے ہنسی میں ٹال دیا تھا، بلکہ دل میں جشن فتح بھی منایا تھا۔ کامران کے معاملے میں خرابی دراصل یہ ہو گئی تھی کہ آدمی خود سرسا تھا۔ ناہید کو پیغام پہنچایا تو کچھ اس انداز سے جیسے احسان کر رہا ہو۔ ادھر ناہید کو اپنے پرستاروں سے یہ توقع تھی کہ کوئی شادی کی درخواست کرنا چاہے تو یوں کرے جیسے پرستش کر رہا ہو۔ چنانچہ جب ایک شام ناہید نے کامران کا شادی کا پیغام ٹھکرا دیا تو بجائے اس کے کہ اپنا فیل شدہ کنوارا منہ لے کر جہاز کے کسی تاریک کونے میں گم ہو جاتا، اکڑ کر کہنے لگا، مس ناہید، تمہاری حالت پر رحم آتا ہے۔ تم شاید ذہین تو ہو اور تم میں کچھ انا بھی ہے، مگر مجموعی طور پر تم ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہو۔ اپنے سے کمتر لوگوں سے محبت کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں، اور اپنے سے بہتر مردوں کا قرب تمہارے نصیب میں نہیں، کیونکہ تمہارا بے جا غرور تمہیں کسی کار خیر کی اجازت نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ کہ تم نہ ادھر کی رہی ہو نہ ادھر کی۔ ناہید نے غصے میں جیسے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، بولی، تو کیا تم اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو؟ بالکل، کامران نے جواب دیا۔ کامران نے اپنی تو ایک لفظ میں لپیٹ کر پیش کر دی تھی، مگر پھنس گیا۔ ناہید مجسم کینہ بن کر بولی، تو پھر مجھے مطیع کیوں نہیں کر لیتے؟ اب اس بات کا دراصل کوئی جواب تو نہیں تھا، مگر خود پسند کامران بے جھجک بولا، میں نے تمہیں مطیع کرنے کا ارادہ کر لیا تو تم بھاگ نکلو گی۔ میں کیوں بھاگوں گی؟ ناہید نے حقارت سے پوچھا۔ مجھے کس کا ڈر؟ میرا ڈر، کامران نے چھاتی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کبھی آئینے میں حلیہ شریف دیکھا ہے؟ ناہید نے استفسار کیا۔ ہر روز دیکھتا ہوں، بالکل A1 ہے، کامران نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ تو پھر چلاؤ جو تیر چلانا ہے اور کرو مطیع، ناہید نے للکارا۔ تیر تو ضرور چلاؤں گا، کامران بولا، مگر جہاز پر اتنے مہذب لوگوں کی موجودگی میں مناسب نہیں۔ ہاں، اگر ہم اور تم کسی غیر آباد جزیرے میں ہوتے یا غاروں کی زندگی کا زمانہ ہوتا تو پھر تو گویا تم مجھے زمانہ قبل تاریخ کی کلہاڑی سے مطیع کرتے، ناہید نے ازراہ تمسخر پوچھا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی، کامران نے جواب دیا۔ کلہاڑی سے تو میں ان رقیبوں کا صفایہ کرتا جو تمہاری نوازشات کے امیدوار ہوتے، اس کے بعد ہی تم تو وہ کیا کہتے ہیں، کچے دھاگے سے کھینچی آئے گی سرکار میری۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے، ناہید نے جواب غزل کے طور پر کہا، صاف انکار کرے آنے سے سرکاری تیری۔ ناممکن، کامران وثوق سے بولا، ناممکن، کیونکہ تم یہ سوچو گی کہ مجھے بہترین مرد نے بزور بازو جیتا ہے، اور ایسا ہی مرد ہر عورت کے دل میں بستا ہے۔ دیکھو مسٹر، ناہید نے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی ان باتوں پر یقین رکھتے ہو تو پھر تمہاری کھوپڑی میں وہ بھوس بھی نہیں
جس کا مجھے شبہ تھا، مکمل خلا ہے۔ اگر تمہارے فلسفے میں جان ہوتی تو 90% عورتیں سلطان راہی کے حرم میں ہوتی۔ اطلاعاً عرض ہے کہ ماڈرن عورت خوش مذاق بھی ہے اور خود مختار بھی۔ اس پر کامران اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم کافی دیر سے دوسروں سے الگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ لوگ حیران ہوں گے ہم کیا سازش کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں جانا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے تم نے جو کچھ کہنا ہے کہہ دو، ہاں یا نہ۔ اس پر ناہید بھی اٹھی مگر کوئی جواب دیے بغیر ایک تمکنت کے ساتھ خاموش ایک طرف نکل گئی۔ یہ 2 ہفتے پہلے کی بات تھی۔ اگر جہاز کے بجائے یہ واقعہ کسی شہر میں ہوا ہوتا تو ناہید کا کامران سے دوبارہ ملنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، مگر سمندری جہاز کی محدود دنیا میں 2 مسافروں کی مڈ بھیڑ ناگزیر تھی۔ ناہید نے کچھ عرصہ تو کامران سے ٹکرانے سے ارادتاً پرہیز کیا، مگر ایک دن جب کامران نے خاموش گزرتی ہوئی ناہید کو بھاگ جانے کا پرانا طعنہ دیا تو ناہید نے انداز سلوک بدلا۔ لوگوں کے سامنے تو ایک خانہ ساز ہنسی سے الیک سلیک کر لیتی تھی، مگر اکیلے میں آمنا سامنا ہو جاتا تو کامران کے چہرے پر تکنے کے بجائے اپنے جوتوں کا معائنہ کرتے گزر جاتی۔ کامران نے ناہید کے ظاہر لطف و کرم اور باطنی قہر و غضب کا 1 ہفتہ تو ہنس گزارا، مگر پھر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ایک شب کہ چاند کی 14ویں تھی اور اس رومان انگیز فضا میں اسے ضبط محبت کا یارانہ تھا، سیدھا ناہید کے حضور پہنچا اور بقول داغ میں نے اس کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ ناہید نے جب دیکھا کہ کامران نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور غیر مشروط اطاعت پر آمادہ ہے تو پہلے تو اس کی داستان غم سنی، اور سن چکی تو شریفانہ انکار کے بعد صبر و شکر کی تلقین کی۔ اس پر کامران کی مردانہ غیرت کا پارا بلند ہونے لگا تو ناہید نے زنانہ لعنت و ملامت کا ایک فصیح دریا بہا دیا۔ کامران صاحب مزاج ہونے کے علاوہ تھوڑے سے بے وقوف بھی تھے۔ گرمی کھا گئے اور ناہید کو، جسے ایک لمحہ پہلے جان و دل پیش کر رہے تھے، وہ ناروا باتیں کہہ دی جو ایک خاتون سے نہیں کہی جاتی۔ دوسرا ہفتہ آرام سے گزرا، لیکن آخری روز ناہید ڈنر سے فارغ ہو کر اپنے کیبن کو جا رہی تھی کہ دیکھا کامران راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور دانت تنا رہے تھے، سردی یا خوف سے نہیں، ہیجان سے۔ مجھے گزرنے دو، ناہید نے مختصراً مگر قدرے پریشانی سے کہا۔ کامران نے جواب دیا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک جتنی لڑکیاں دیکھی ہیں ان تمام میں سے تم نہایت کمینہ اور قابل نفرت لڑکی ہو۔ سنا، اب تم جا سکتی ہو۔ یہ پچھلی رات کی بات تھی، یعنی اب سے چند گھنٹے پہلے کی، مگر اس وقت کامران مر چکا تھا اور اس کی لاش سمندر کی تہہ میں پڑی تھی۔ ناہید نے چاروں طرف دیکھا، خصوصاً اپنے پیچھے جزیرے کے مرکز کو جہاں ناریل کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ سامنے سمندر تھا اور اس کی ابھرتی اور اترتی لہریں۔ کیا وہ بالکل تنہا تھی؟ ناہید ایک دل جگرے والی لڑکی تھی اور جب تک کوئی ٹھوس وجہ نہ ہو اس کا خوف کھانے کا ارادہ یا امکان نہ تھا۔ وہ یک لخت اٹھ کھڑی ہوئی اور جزیرے کے اندر چلی گئی۔ سامنے چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کی چوٹی سے وہ اپنی مملکت کا جائزہ لے سکتی تھی اور قسمت نے ساتھ دیا تو کسی گزرتے جہاز کو اشارہ بھی کر سکتی تھی۔ وہ نا امید نہیں تھی، اس کی نبض ذرا تیز تھی اور چلتے چلتے اس کے خوبصورت ننگے پاؤں ریت میں ذرا دھنس جاتے تھے، مگر وہ کوئی مشکل محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اسی اثنا میں ایک قریب ہی کی پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھا کامران اپنی محبوبہ کی حرکات بے چینی سے دیکھ رہا تھا، بلکہ زیر لب ہنس بھی رہا تھا۔ دراصل اس کی سب سے بڑی خوبی یا بعض لوگوں کے نزدیک سب سے بڑی خرابی اس کی بے وقت سے ظرافت تھی۔ وہ بھی ناہید کی طرح ابھی ابھی موت کے منہ سے بچا تھا، لیکن پھر بھی حالات سے لطف کشید کر رہا تھا۔ اس کا پاجامہ تیزی سے خشک ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے آپ کو آنکھ مارتے ہوئے ناہید کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب بولا،
اب بس ایک کلہاڑی کا انتظام کرنا پڑے گا، اور ہنس دیا۔ ادھر ناہید جزیرے کا معائنہ کرنے کے بعد تنہائی سے پریشان پیٹھ کے بل ریت پر لیٹ گئی۔ جزیرے کا رقبہ یہی کوئی 1 مربع میل کے برابر تھا، لیکن جتنا بھی تھا اس کی واحد ملکہ یہ تھی۔ جزیرے میں آبادی کے کوئی آثار نہ تھے، چنانچہ وہ بالکل سکون سے لیٹی ہوئی تھی۔ بس ایک آدھ دفعہ اس کے کندھوں میں کپ کپی سی محسوس ہوئی، پھر اچانک جیسے آسمان سے موسیقی کا ورد ہوا ہو، اس کے کانوں میں انسانی کھانسی کی آواز آئی، اور ایک لمحے میں خوف کا وہ جالا جو اس کے حواس پر چھا رہا تھا غائب ہو گیا۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دور افتادہ ویرانے میں کوئی اور انسان بھی موجود ہے۔ بہرحال کھانسی کی آواز سنتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، سر کی ایک جنبش سے اپنی لمبی زلفوں کو آنکھوں سے اٹھا کر پشت میں پھینکا، اور دیکھتی کیا ہے کہ اس کے سامنے کامران کھڑا ہے۔ اچھا تم، ناہید نے کسی قدر تے ہوئے کہا۔ جی ہاں میں، یعنی خاکسار کامران اور فقط کامران۔ تو کیا باقی تمام ساتھی؟ ناہید نے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے معلوم نہیں، کامران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر بچ نکلے ہوں گے، مگر کچھ لوگ اس بڑی لہر کی لپیٹ میں آ گئے جس میں تم بھی تھیں اور میں بھی۔ مگر ہم بچ گئے تو کیا دوسرے بھی کہیں اسی جزیرے پر نہیں ہوں گے؟ ناہید نے پوچھا۔ میرا خیال تو نہیں کہ وہ بچ سکے ہوں گے، کامران بولا۔ بہرحال وہ اس جزیرے پر نہیں ہیں، میں نے اس کا چپا چپا دیکھ لیا ہے۔ اس جزیرے پر درختوں کے علاوہ کوئی انسانی زندگی کے آثار بھی نہیں ہیں؟ ناہید بولی۔ آثار تو ہیں مگر انسان کے نہیں، کامران بولا۔ بس کہیں کوئی لکڑی کی بنی ہوئی شے ہے، کہیں دھات کی، اور سب ٹوٹی پھوٹی۔ مگر میں نے اس خیال سے یہ سب چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ گھریلو استعمال میں مفید رہیں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا گھریلو استعمال میں؟ ناہید نے مطالبہ کیا۔ بھائی مطلب وہی ہے جو میں نے کہا ہے، کامران نے تشریح کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ممکن ہے ہمیں یہاں مہینوں رہنا پڑے، اور ہاں تمہیں کچھ خانہ داری سے بھی جان پہچان ہے یا نہیں؟ میرا مطلب ہے کیا چولہا وغیرہ سنبھال سکو گی؟ گھر سے باہر کے کاموں کے لیے تو میں دوڑ بھاگ کرتا رہوں گا۔ ناہید کے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکلی۔ میں اکیلی تمہارے ساتھ مہینوں بالکل نہیں رہ سکتی۔ محترمہ، یہ رہ سکنے کی بات نہیں، تمہیں رہنا پڑے گا تاکہ کوئی جہاز ادھر آ نکلے اور ہمیں ساتھ لے جائے، مگر اس لمحے تک تمہیں خاتون غار کیو وومن کی زندگی بسر کرنا پڑے گی، کامران نے تفصیل سے سمجھایا۔ ناہید کو معاً کامران کی وہ غار اور کلہاڑی والی باتیں یاد آنے لگیں جو چند روز قبل اس کے کامران کے درمیان جہاز پر ہوئی تھیں۔ چنانچہ کامران کے جواب میں ایک طنزیہ لہجے میں بولی، پہلے ذرا اپنا غار تو تلاش کر لو مسٹر صاحب غار کیو مین۔ کر چکا ہوں مس ناہید، کامران نے خوشی خوشی جواب دیا۔ خوش قسمتی سے بڑا نفیس غار ملا ہے، اور بالکل قریب ہی، عین اس پہاڑی کے نیچے۔ دیکھنا چاہو گی؟ آؤ پلیز۔ کامران آگے آگے چل پڑا اور ناہید پیچھے پیچھے۔ اگرچہ ناہید کی تھکی تھکی چال سے عدم تعاون کے آثار نمایاں تھے، اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ وہ تاریخ کے اس زمانے میں داخل ہو رہی ہے جہاں مرد آقا ہوتا ہے اور عورت غلام۔ حکم کی بندی وہ سوچنے لگی۔ ابھی یہ حکم دینے لگے گا، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، کھڑی رہو۔ اوئے اللہ، میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گی، ذرا اسے حکم تو چلانے دو۔ غار بالکل قریب تھا اور خاصا فراخ، کوئی 15 فٹ لمبا۔ اس کا دروازہ جنوب کی سمت تک کھلتا تھا، اور سورج کی شعاعیں دن بھر اس کے ریتیلے فرش کو گرم، خشک اور روشن رکھتی تھیں۔ کم از کم سونے کی جگہ تو مل گئی ہے نا، کامران نے ایک عیش کے عالم میں ناہید سے کہا۔ لیکن یہ وقت سونے کا نہیں، کچھ کھانے کا ہے، آؤ کچھ خوراک تلاش کریں۔ سو ایک بار پھر 2 افراد کا جلوس روانہ ہوا، مرد حسب معمول آگے اور عورت اس کے پیچھے۔ قریب ہی انہیں پھل سے لدا ہوا ایک ناریل کا درخت ملا۔
پھل خاصی بلند پدی پر تھا، مگر کامران کے مضبوط دست و پا کی رسائی سے باہر نہیں تھا۔ جلد ہی اس نے ناریل کا ایک گچھا زمین پہ پھینکا، اس سے گودا اور پانی حاصل کر لیا کہ دونوں نے سیر ہو کر کھا پی لیا، اور ہر دو کے منہ سے خود بخود الحمدللہ نکلا۔ کھانا ختم ہوا تو کامران بولا، یہ پہاڑی جس کے دامن میں ہمارا غار ہے، جزیرے کی سب سے اونچی پہاڑی ہے، ذرا دیکھو اس کی چوٹی، چلیں اسے نانگا پربت کا نام دیتے ہیں۔ ناہید سنتی رہی اور چپ رہی۔ کبھی نانگا پربت پر چڑھی ہو؟ کامران نے استفسار کیا۔ نہیں۔ تو آؤ اب چڑھتے ہیں، چوٹی سے ہمیں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو اس پستی سے ابھی تک اوجھل ہیں۔ بہرحال یہاں بیٹھے بیٹھے انگڑائیاں لینے سے فائدہ؟ تعمیل حکم سے زیادہ پہاڑی کی چوٹی دیکھنے کی خاطر ناہید خاصی پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ جی ہاں، کامران پھر آگے اور ناہید اس کے پیچھے۔ چڑھائی کے مشکل مقامات پر ناہید نے حسب ضرورت اور کبھی بلا ضرورت کامران کی مدد کرنا چاہی، لیکن ہر دفعہ ناہید کو احسان غیر سے بے نیاز پایا۔ آخر دونوں تقریباً بیک وقت چوٹی پر پہنچے۔ کامران بولا، اب ہم چاروں طرف افق تک سمندر کا معائنہ کریں گے، کچھ نظر آئے تو بتانا۔ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا سوائے ان سامنے والی چٹانوں کے، جو سمندر سے اس طرح ابھری ہوئی نظر آتی ہیں جیسے درختوں کی قطار ہو۔ مجھے تو اس تشبیہ میں کوئی خاص کاریگری نظر نہیں آتی، ناہید نے چوٹ کی۔ چلو نہ ہی سہی، اپنا اپنا حسن مذاق ہے، کامران نے جواب دیا اور معاً چلایا، ارے ذرا دیکھو غور سے، مجھے کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے، اور جوش کے لمحے میں ناہید کا بازو پکڑ کر اس رخ لمبا کرنے لگا۔ ناہید نے کسی قدر سرد مہری سے اسے یاد دلایا، تم نے میرا بازو پکڑ رکھا ہے، چھوڑو اسے۔ کامران پہلے ہی بازو چھوڑ چکا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دوربین بنا کر دور سمندر میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک بے صبری سے کہنے لگا، ناہید دیکھو، تمہیں ان دو درختوں کے درمیان کوئی چیز نظر آتی ہے؟ مجھے تو یہ کسی ڈوبے ہوئے جہاز کا حصہ لگتا ہے، بلکہ یہ تو ہمارا ہی جہاز ہے جو پچھلی رات ڈوبا تھا، ذرا اس کی چمنی دیکھو، ہے نا ہو بہو وہی۔ بے شک ہمارا بدقسمت جہاز رات ہی دندان نما چٹانوں سے ٹکرایا تھا۔ ناہید کو ایک امید کی کرن نظر آئی، کامران سے پوچھنے لگی، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے شکستہ جہاز میں کوئی زندہ آدمی بھی ہو؟ ناہید کا خیال تھا کہ اگر کوئی باورچی یا بیرا بھی ہوا تو کامران کا غلبہ بہت پتلا ہو جائے گا، بلکہ بہتر تو یہ ہو کہ کوئی عورت برآمد ہو کہ ہماری اکثریت ہو جائے، مگر اتنی قسمت کہاں۔ کامران کہنے لگا، میرا خیال تو نہیں اس کھنڈر میں کوئی زندہ بچا ہوگا، بہرحال میں دیکھوں گا۔ دیکھو گے؟ ناہید نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ وہاں تک تیرتے ہوئے جاؤں گا، اور کیسے؟ اتنی دور تک؟ بالکل، یہی کوئی نصف میل کا فاصلہ ہوگا، مگر شاید سمندر میں۔ ناہید نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا، جیسے اسے اچانک یاد آ گیا ہو کہ یہ شخص اتنی ہمدردی کا مستحق نہیں۔ مگر کامران ناہید کا مدعا پا گیا، بولا، تم کہنا چاہتی ہو کہ کہیں سمندر میں آدم خور مچھلیاں نہ ہوں؟ تو بی بی فکر نہ کرو، اگر مجھے کوئی شارک مل گئی تو اس قدر شور مچاؤں گا کہ وہ آداب عرض کہہ کر راستہ چھوڑ دے گی، اور یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ اس نیم غرق جہاز سے ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے، کمبل، برتن، ہر قسم کی خوراک، بلکہ ممکن ہے ایک کشتی بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں۔ تو کیا تم میرا جیکٹ؟ ناہید کچھ کہتے کہتے رک گئی، اور وہ دراصل کامران کو انسانی ہمدردی کے طور پر اپنا کارک جیکٹ دینا چاہتی تھی جو سمندر میں ڈوبنے سے بچاتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی چاہتی تھی کہ کامران کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اسے دل دے بیٹھی ہے۔ بہرحال آخر انسانی ہمدردی غالب آئی اور ناہید نے جملہ پورا کیا، تو کیا تم میرا کارک جیکٹ نہ پہننا چاہو گے؟
کیوں نہیں؟ کامران خوش ہو کر بولا، مگر تمہیں کہیں اس کے بغیر زکام نہ ہو جائے۔ ناہید نے اپنا جیکٹ اس کے حوالے کیا۔ کامران تیار ہو کر ساحل پر جا کھڑا ہوا اور اللہ کا نام لے کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ناہید ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گئی اور اپنی گول ٹھوڑی گھٹنوں پر ٹیک کر کامران کے کالے سر کو سطح آب پر آگے سرکتے دیکھنے لگی۔ مگر اب ناہید کا دل ہزارہ اندیشوں میں تھا۔ اگر کامران کی کسی آدم خور شارک سے مڈبھیر ہو گئی تو؟ بلکہ عین اسی لمحے ایک خطرناک سا سایہ کامران کا تعاقب کرتا نظر آیا۔ ناہید نے آنکھیں بند کر لیں اور دیر تک بند کیے رکھیں، مگر جب کھولیں تو کیا دیکھتی ہے کہ کامران دو چٹانوں کے درمیان نیم غرق جہاز کی چھت پر چڑھ رہا تھا، اور اگلے لمحے اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے بخیریت پہنچ جانے کے اشارے کیے، مگر جواب میں ناہید نے کوئی بازو یا رومال نہ لہرایا، بلکہ ریت پر کوہنی ٹیک کر اور ہتھیلی پر رخسار رکھ کر دائیں پہلو پر لیٹ گئی۔ کامران کو جہاز سے واپس آنے میں جانے سے بھی کم وقت لگا، اور اب اس نے نہ صرف نئے کپڑے پہن رکھے تھے جو کسی خشک کمرے سے اچک لیے تھے، بلکہ ایک چھوٹی سی کشتی بھی ساتھ لایا تھا جو مختلف اشیاء سے لبالب بھری تھی۔ کامران کنارے پر پہنچتے ہی چلایا، ناہید ادھر آؤ، ذرا سامان اتارنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ، جلدی، اور پھر یہ تمام چیزیں غار میں لے جانا، میں ایک بار پھر جہاز کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے، بلکہ بالکل ہی غائب ہو جائے گا۔ ناہید نے بڑے سکون سے سوال کیا، کیا اس دفعہ مجھے بھی جہاز تک ساتھ لے چلو گے؟ کیوں؟ میں اپنے کیبن سے کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں۔ تمہارا کیبن پانی میں ڈوب چکا ہے اور اس وقت غالباً اس میں مچھلیاں کھیل رہی ہیں۔ جہاز کے صرف چند کمرے پانی سے باہر ہیں اور ان میں سے جو کچھ ملتا ہے لا رہا ہوں۔ ویسے تمہارے پہننے کے لیے کچھ چات مل گئے تو نہایت احتیاط سے چن کر لے آؤں گا۔ میں زنانہ پوشاک کے لیے بڑا نفیس ذوق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر کامران نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور جہاز کی طرف روانہ ہوا۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کشتی سے لایا ہوا سامان جہاں چھوڑ گیا تھا وہیں ڈھیر کی شکل میں پڑا ہے، اور ناہید صاحبہ بدستور ریت میں بیٹھی گھٹنے پر ٹھوڑی رکھے گویا فرضی ٹے کھیل رہی ہے۔ کامران بولا، جہاز غرق ہوا ہی چاہتا ہے، میں نکلا تو آخری سانس لے رہا ہوں، اور کوئی 10 فٹ مزید گہرائی میں پھسل گیا تھا۔ شکر ہے اس سے پہلے تمہارے لیے مچھلی کے ڈبے ڈھونڈ لایا تھا۔ مجھے معلوم ہے مچھلی تمہاری کمزوری ہے، اور ہاں یہ سامان جوں کا توں پڑا ہے۔ غار تک کیوں نہیں لے گئیں؟ تھک گئی تھیں؟ ناہید جو پچھلے ایک گھنٹے سے اس سین کے لیے اپنا پارٹ سوچتی رہی تھی، نہایت سرد مہری سے بولی، میں حکم سننے کی عادی نہیں ہوں۔ عین اس وقت کامران کشتی سے ایک بھاری ڈبہ نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ ناہید کا باغیانہ سا جواب سن کر ڈبے پر بیٹھ گیا اور ناہید پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے بولا، اچھا تو نافرمانی ہو رہی ہے، سرکشی، بغاوت، معلوم ہوتا ہے اب کورٹ مارشل کے بغیر چارہ نہیں، مگر خیر، چونکہ فی الحال تمہیں گھر بسانے میں میرا ساتھ دینے میں تامل ہے، لہٰذا امید ہے تم اتنا کرم ضرور کرو گی کہ غار تک تشریف لے جاؤ۔ رہا یہ تمام سامان تو تمہاری خاطر میں یہ تمام اشیاء پیٹھ پر اٹھا کر غار تک پہنچا دوں گا، اور ساتھ ساتھ دعا کرتا رہوں گا کہ سامان پہنچ جانے کے بعد تم اس گھر کو اپنے زنانہ حسن و ہنر سے ایک چھوٹا سا فردوس بنا دو گی، اور پھر جب میں دن بھر کی مشقت کے بعد گھر لوٹا کروں گا تو مجھے توقع ہوگی کہ تم نے میرے لیے ڈنر تیار کر رکھا ہے۔ میز پر موم بتیاں جل رہی ہیں، آتش دان گرم ہے، تمہارے چہرے پر تبسم ہے اور ہونٹوں پر خوش آمدید اور رونے یا روٹھنے کا دور دور تک نشان نہیں، ورنہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں ایک خوفناک قسم کا گھریلو ہلاکو خواں ہوں۔ ناہید حیران ہو رہی تھی کہ یہ مزاح کے پردے میں کامران صاحب محض دلانہ بڑھ مار رہے ہیں یا سچ مچ دھمکی دے رہے ہیں۔ بہرحال وہ غار کی طرف چل پڑی،
مگر غار کے پاس رکنے کے بجائے پہاڑی پر چڑھنے لگی اور انگا پربت کی چوٹی پر جا بیٹھی اور گھنٹوں غروب آفتاب کا نظارہ کرتی رہی۔ اس کے چہرے کی کیفیت کچھ اس نوع کی تھی جس کے لیے کوئی ماہر دائی صرف ایک ہی علاج تجویز کرتی ہے۔